السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 117۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات، پیدا کرنے والا آسمانوں، والارض اور زمین، واذا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو یہی، یقول کہتا ہے، لہ کن فیکون اسے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ بدیع کا معنی ہے کہ کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طور پر بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے نہ کوئی آسمان تھا اور نہ کوئی زمین تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نئے طریقے پر، نئے طور پر اسے عدم وجود میں لایا۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے اعتبار سے ہی بدیع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خود ہی وجود بخشا ہے۔ تو پہلے نہ کسی بھی شے کی کوئی مثال ہی موجود نہیں تھی۔ اچھا، اب دیکھیں کہ دنیا میں انسان جو کچھ بناتے ہیں، اب بڑے بڑے آرٹسٹ کو دیکھ لیں، پینٹرز کو دیکھ لیں، جن کا بہت بڑا نام ہے، بہت شہرت والے ہیں، وہ جو کچھ بھی بناتے ہیں تو وہ اپنے آئیڈیاز کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ آپ کسی سے بھی پوچھیں نا، کسی رائٹر سے بھی پوچھیں کہ وہ اپنی شاعری کہاں سے، تو وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم نقل مارتے ہیں، سب نقلیں ہی مارتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی چیز دیکھ کے وہاں سے آئیڈیا لے کر تو پھر اپنی چیز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، سب چراتے ہیں، تو اس کو بھی بنانے کے بعد خود ہی کریٹیو کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا۔ اب اس سے پہلے اس نے کسی سے کچھ نہیں دیکھا، نہ کسی سے جانا، نہ سیکھا، خود بنایا۔ آسمانوں اور زمین کو تو اس نے خود بنایا، تو جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اس کو بس کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، انسانوں کو اپنے کاموں میں تو مدد چاہیے ہوتی ہے نا، کسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی بیٹے چاہیے ہوتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا کوئی سہارا بنے گا، ہمارا کوئی سنبھالنے والا ہوگا۔ ہر کام میں کوئی ہیلپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی کو کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آج کل تو دیکھیے مشینیں بھی ایسی آ گئی ہیں کہ بہت سی چیزیں وہ ہو جاتی ہیں، آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب کام مشینوں سے لے لیتے ہیں اور آپ کو کسی کی مدد لینا اچھا ہی نہیں لگتا۔ لیکن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ہر کام کے لیے نا انسانوں کی ضرورت ہوتی تھی، تو اسی وجہ سے تو پھر انسان ایک دوسرے کے قریب رہتے تھے۔ اب کوئی ایک دوسرے کو پوچھتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اسے ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کے تو سب کام ہو جاتے ہیں، اسی لیے تو رشتوں میں محبت ختم ہو گئی ہے، اخلاص ختم ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کو نہیں ضرورت کسی بیٹے بیٹی کی، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو اپنا کام کرانے کے لیے بس کہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں کسی کو بیٹا کہے گا؟ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، لہٰذا ان کے باپ نعوذ باللہ اللہ ہیں، نہیں، یہ ساری کائنات وہ بنا سکتے ہیں، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا نہیں کر سکتے؟ اگر آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بنانا کیا مشکل تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا تھا؟ کن سے۔ اسی لیے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، تو بنیادی طور پہ اس آیت میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے، اور اللہ کو ان میں کوئی بھی کام کرا سکتے ہیں، ان میں سے کسی سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تو اس کو کہا کہ لکھو، قلم نے پوچھا یا رب کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب لکھو جو قیامت تک ہونے والا ہے، یعنی کہ فیوچر کی ساری ہسٹری لکھ دو۔ اب ہسٹری تو پاسٹ کی ہوتی ہے نا، لیکن قلم کو کہا گیا کہ سارا فیوچر لکھو، تو اس نے لکھ دیا۔ اب ہمیں کسی سے کچھ لکھوانا ہو نا، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہو، ہم خود نہ لکھ سکتے ہوں یا کر نہ سکتے ہوں، تو کسی کو کہیں تو کہیں گے ہاں نہ لکھ دوں گا،
ٹائم نہیں ہے، بعد میں کر دوں گا، پھر کبھی صحیح، اور پتہ نہیں کیا کیا بہانے بناتے ہیں۔ لیکن قلم نے اللہ کے آگے کوئی مجبوری ظاہر نہیں کی، کسی بھی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا تو بس وہ چلنا شروع ہو گئی اور اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ تو اس آیت سے اصل مراد یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ کر لے اور وہ ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قطعی طور پر نافذ ہوتا ہے، اور کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح محنت و مشقت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اس چیز کے وجود کا ارادہ فرما لینا ہی کافی ہے۔ تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مختلف کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر کرنا حکمت ہے، بلکہ حاجت نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔